بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 58 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قاعدہ نقض تام اور نقض موضوع کے تیسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ، ان کا نقض تام اور نقض موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو ہم نے دلیل سے آپ کے اوپر واضح کر دیا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کا، کل کے درس میں بطور مقدمہ ہم نے کہا تھا کہ نہ ان کا کلیہ میں، جزئیہ میں، سالبہ میں، موجبہ میں کسی بھی صورت میں ہمارے پاس ان کا نہ نقض تام اور نہ ہی نقض موضوع آتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کیوں حاصل نہیں ہوتا، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ برہان کے طور پہ ہم فقط جزئیت کو بیان کریں گے، جب جزئیت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی تو کلیت خود بخود واضح ہو جائے گی۔ پہلے بیان کریں موجبہ جزئیہ کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے سالبہ جزئیہ کو۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے موجبہ جزئیہ کا، تو فرماتے ہیں اس کا منقوضۃ الطرفین اور نہ ہی منقوضۃ الموضوع صادق ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ دائم الصدق اور لازم الصدق نہیں ہوتا، یعنی بعض صورتوں میں صادق ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے موارد پیش کر دیں کہ دیکھیں یہاں پر اس کا نقض تام یا نقض موضوع صادق ہو رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں دائم الصدق نہیں، یعنی بطور کلیت کے، بطور عمومیت کے، اور آپ اس کو قانونی کلی کی حیثیت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی قواعد منطقی ہیں وہ کلیت رکھتے ہیں، عمومیت رکھتے ہیں، تو جہاں پہ ایک مورد کے ذریعے بھی نقص ہو جائے گا وہاں پہ پھر اس قاعدے کی عمومیت باقی نہیں رہے گی۔ تو فرماتے ہیں اگرچہ بعض موارد میں صادق ہے، لیکن چونکہ ہم قاعدہ کلی عکس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ دائم الصدق اور لازم الصدق نہیں ہوتا، اس بنا پر موجبہ جزئیہ کا منقوضۃ الطرفین اور منقوضۃ الموضوع نہیں ہوگا۔ دلیل فرماتے ہیں اس کے دلیل بھی تین مراحل میں ہوگی، پہلے مفروضہ، پھر مدعا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے برہان۔ مفروضہ کیا ہے؟ بعض لا انسان حیوان، یہ جو ہمارا موجبہ جزئیہ ہے، یہ کیا قضیہ ہے؟ صادقہ ہے کہ بعض لا انسان جو ہے وہ حیوان شمار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ تو ہو جائے گا قضیہ صادقہ ہمارا مفروضہ جس کا صدق ہم نے فرض کیا ہے۔ اس میں ہمارے پاس مطلوب اول ہے یعنی منقوضۃ الطرفین، اور مطلوب ثانی ہوگا منقوضۃ الموضوع۔ مطلوب اول کیا ہے کہ بعض الانسان لا حیوان، کہ بعض انسان جو ہے وہ لا حیوان شمار ہوتے ہیں۔ فرماتے یہ کیا ہو جائے گا؟ منقوضۃ الطرفین ہو جائے گا، یعنی موجبہ جزئیہ کا نقض طرفین موجبہ جزئیہ، یعنی ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے صرف جزئیت کو بیان کرنا ہے، ہم نے کلیت کو بیان نہیں کرنا۔ یہ تو ہو گیا مطلوب اول۔ مطلوب دوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں مطلب دوم ہے بعض الانسان لیس بحیوان، یعنی وہی جو معنی اوپر والی مثال کا اس کا بھی وہی ہے، لیکن اوپر لا یہاں پہ لیس ہے کہ بعض انسان جو ہے وہ حیوان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ منقوضۃ الموضوع ہو جائے گا، یعنی موجبہ جزئیہ کا نقض موضوع سالبہ جزئیہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دو مطلوب ہے ہمارے پاس، ان دونوں مطلوب کا کسب آپ کی پروازیں کریں گے، یعنی بیان کریں گے کہ موجبہ جزئیہ کا نقض طرفین موجبہ جزئیہ نہیں ہوتا، اسی طرح موجبہ جزئیہ کا نقض موضوع سالبہ جزئیہ بھی نہیں ہوتا۔ جب ان دونوں کو باطل کر دیں گے تو موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ خود بخود ہی باطل ہو جائیں گے۔ غور کیجیے گا، دلیل کیا آپ کے پاس؟ فرماتے برہان بھی ہے کہ مباحث عکس نقیض میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ موجبہ جزئیہ کے مختلف فروعات ہیں۔ ہم نے کہا تھا موجبہ جزئیہ اس پر بھی صادق آتا ہے، اس پر بھی صادق آتا ہے، موجبہ جزئیہ جو تباین کلی پر بھی صادق آتا ہے، موجبہ جزئیہ عام خاص مطلب بھی صادق آتا ہے، اس طرح عام مین من وجہ پر بھی صادق آتا ہے۔ مطلب یہ جو عام مین من وجہ ہے اس کی ہم نے کہا تھا دو قسمیں ہیں، یا تو نقیض کے مابین عام و اخص من وجہ اور عام مین من وجہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس عام مین من وجہ ہے ان کا اگر نقیض لے کر آئیں تو جو ان کا نقیض ہوگا اس میں اعم و اخص من وجہ بھی ہو سکتا ہے اور عام مین من وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اعم اور اخص من وجہ بھی ہو لیکن عامین من وجہ نہ ہو، بلکہ عامین من وجہ کی جگہ پہ وہاں پہ تباین کلی پایا جاتا ہے۔ پھر غور کیجیے گا کہ جو ہمارے پاس عامین من وجہ کا نقیض ہوگا اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو نقیض میں اعم و اخص من وجہ اور عامین من وجہ ہوگا، یا عام و اخص من وجہ اور تباین کلی ہوگا۔ فرماتے یہ دو صورتیں ہمارے پاس آتی ہے۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں لا انسان اور حیوان، یہ لا انسان اور حیوان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ عام خاص من وجہ ہے۔ فرماتے ہیں ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، ایک جو ہے وہ موجبہ جزئیہ ہے، دو سالبہ جزئیہ ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن ان کا جو نقیض ہے، لا انسان کا نقیض کیا ہو جائے گا؟ انسان۔ حیوان کا نقیض کیا ہو جائے گا؟ لا حیوان۔ مطلب انسان اور لا حیوان میں تباین کلی ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی تباین کلی ہو وہ دو سالبہ کلیہ کو تشکیل دیتا ہے۔ جب دو سالبہ کلیہ سے وجود میں آ جائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ اس طرح کی مثال میں ہمارے پاس جو قضیہ سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا
وہ قضیہ کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ جب وہ قضیہ صادق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو نقیض ہے، سالبہ کلیہ کا نقیض کیا ہوتا ہے؟ موجبہ جزیہ، تو جو اس کا نقیض ہے وہ کاذب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی نقیضین ممکن نہیں ہے۔ سالبہ کلیہ اگر صادق ہے تو اس کا نقیض موجبہ جزیہ کاذب ہوگا۔ پس بعض الانسان لا حیوان کو کہنا صحیح نہیں ہوگا، اور یہ ہمارا مطلوب اول ہے، یعنی موجبہ جزئیہ یہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ یہ ہوگا مطلوب اول۔ فرماتے اسی طرح اگر یہ سالبہ کلیہ صحیح ہے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ سالبہ کلیہ صحیح ہے تو اس کا نقیض کاذب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر یہ سالبہ کلیہ صحیح ہو تو اس کا منقوضۃ المحمول بھی صادق ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر بھی کیا کریں، منقوضۃ المحمول کو مصدر اور باب کی حیثیت دے رہے ہیں، مطلب منقوضۃ المحمول بھی صادق ہوگا، یعنی موجبہ کلیہ، چونکہ سالبہ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ کا منقوضۃ المحمول کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ، یعنی کل انسان حیوان نے کیا قضیہ ہوگا؟ قضیہ صادقہ ہوگا۔ بس جب یہ موجبہ کلیہ صادق ہو تو اس کی جو نقیض ہے یعنی سالبہ جزئیہ وہ کاذب ہوگی۔ نقیض کیا ہے؟ بعض الانسان لیسا بحیوان، بعض انسان حیوان نہیں ہے۔ بس ہمارا مطلوب ثانی یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے پاس موجبہ جزئیہ ہے اس کا نقض تام موجبہ جزئیہ کی صورت میں اور اس کا نقض موضوع سالبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب جزئیہ کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا تو بطریق اولا کلیت کی صورت میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بات ہوگی موجبہ جزئیہ کی۔ آگے بیان کریں سالبہ جزئیہ کو۔ فرماتے اس کا منقوضۃ الطرفین اور نہ ہی منقوضۃ الموضوع دائم الصدق ہوتا ہے۔ بعض مقامات میں صدق ہوتا ہے لیکن اس صدق میں عمومیت نہیں پائی جاتی۔ جب عمومیت نہیں ہے تو بطور قاعدہ کلی کے اس کو اخذ بھی نہیں کر سکتے۔ فرماتے اس کا برہان بھی تین مراحل میں، پہلے مفروضہ، پھر مدعا اور آخر میں برہان۔ مفروضہ کیا ہے؟ بعض الانسان لیس بحیوان، سالبہ جزئیہ جو ہمارا اصل قضیہ ہے، یہ قضیہ کیا ہوگا؟ اس کا صدق ہم نے یہاں پہ فرض کیا ہوا ہے، یہ ہو گیا مفروضہ۔ مطلوب اول کیا ہے؟ بعض لا حیوان لیس بلا انسان، بعض لا حیوان بلا انسان نہیں ہے، یہ سالبہ جزئیہ ہو جائے گا مطلوب اول، یعنی اس کا منقوضۃ الطرفین نقض تام ہو جائے گا۔ اور مطلب دوم کیا ہے؟ بعض لا حیوان انسان، یہ موجبہ جزئیہ، اس کا منقوضۃ الموضوع ہو جائے گا۔ فرماتے کہ یہ دو طرح کے مطلوب یہاں پر ہمارے پاس ہیں اور ہم آگے بیان کریں گے کہ دونوں مطلوب کیا کاذبہ ہیں، یعنی اس کا منقوضۃ الطرفین سالبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا اور اس کا منقوضۃ الموضوع موجبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ سالبہ جزئیہ کے ہمارے پاس مختلف صورتیں ہیں، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ موجبہ جزئیہ کے مختلف فروعات ہیں، موجبہ جزئیہ مختلف مقامات پر صادق آتا ہے، ویسے ہی سالبہ جزئیہ بھی مختلف مقامات پر صادق آتا ہے۔ کہاں پہ؟ یا آمین من وجہ ہو، یا مفہوم مبین ہو، یا موضوع عام ہو اور اس کا محمول اخص ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمام صورتیں کیا ہیں؟ سالبہ جزئیہ کی ہے۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ تین صورتیں ہمارے پاس ہے، پہلی دو صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ تباین جزئی ہوتا ہے، اور تیسری صورت میں کیا ہوتا ہے؟ عام کا جو نقیض ہوتا ہے اخص ہوتا ہے اور اخص کا نقیض عام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تینوں صورتیں سالبہ جزئیہ کو تشکیل دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی دو صورتوں کا کہ جب آمین من وجہ ہو یا مفہوم مباین ہو، دونوں میں تباین پایا جاتا ہو، مطلب ان دو صورتوں میں نقض موضوع اور نقض طرفین ممکن ہے اور قضیہ صادقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں نہ یہ والی صورت مراد ہے نہ تباین والی صورت مراد ہے، بلکہ یہاں پہ ہماری مراد موضوع عام اور محمول اخص والی ہے۔ یعنی موضوع عام یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں حیوان ہو اور محمول اخص ہو جیسے کہ انسان ہو، مطلب ہمارا جو معنی نفی ہے جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ یہ تیسری صورت ہے۔ چونکہ اس تیسری صورت میں اس کا نقض تام اور نقض موضوع دائم الصدق نہیں ہوتا تو مطلب پاس ہم اس کو بطور عمومیت کے بھی اخذ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ سالبہ جزئیہ کا نقیض موجبہ کلیہ ہوگا، یعنی یہ جو سالبہ جزئیہ ہمارے پاس اصل قضیہ جو ہمارا مفروضہ ہے، یہ قضیہ جب صادق ہے تو اس کا جو نقیض ہے وہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے۔ فرماتے یہ جو اس کا نقیض موجبہ کلیہ ہے، اس کا عکس نقیض موافق کیا ہوگا؟ کلو لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان لا انسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا عکس نقیض موافق ہو جائے گا، بس یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ جب اصل صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ جب یہ صادق ہے تو گویا کہ اس کی نقیض کاذب ہوگی۔ نقیض اس کی کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ، یعنی بعض لا حیوان لیسا بلا انسان، بعض لا حیوان لا انسان نہیں ہوتے۔ فرماتے پاس ہمارا مطلوب اول ثابت ہو جائے گا، یعنی سالبہ جزئیہ کہ سالبہ جزئیہ کا جو نقض تام ہے وہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مطلوب اول ثابت ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم نے کہا کہ عام و خاص کا نقیض تباین کلی رکھتا ہے، تھوڑا سا اوپر جائیں گے، ہم نے کہا تھا یہ تیسری جو صورت ہے وہ محل باس ہے کہ یہ جو تیسری صورت فرماتے ہیں ان میں تباین کلی پایا جاتا ہے، اور تباین کلی وہاں
کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ سالبہ کلیہ ہو. تو جب یہ سالبہ کلیہ صادق ہوگا تو اس کا نکیز کاذب ہوگا. جب اس کا نکیز کاذب ہو جائے گا، اس کا نکیز کیا ہے؟ اس کا نکیز موجبہ جزئیہ. سالبہ کلیہ کا نکیز موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، یعنی بعض اللہ حیوان انسان. جب یہ کاذبہ ہو جائے گا پس مطلوب دوم یہاں پر حاصل ہو جائے گا. فی الموجبۃ الجزئیۃ، فرماتے ہیں سب سے پہلے موجبہ جزئیہ کو بیان کریں گے، اس کے بعد سالبہ جزئیہ کو بیان کریں گے. المفروض صدقہ، مفروض ہمارے پاس کیا ہے؟ عین با ہا. بعض با جو ہوتے ہیں وہ ہا شمار ہوتے ہیں سالبہ جزئیہ کی صورت میں. جب فرماتے ہیں جب مفروضہ ہمارا صادقہ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کے مطلوب ہیں. کون کون سے؟ مطلوب اول اور مطلوب ثانی. مطلوب اول کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا تصدق دائمہ، ہمیشہ قضیہ صادقہ نہیں ہوگا، یعنی عین با ہا، یعنی موجبہ جزئیہ کی صورت میں. ولا تصدق دائمہ، اس طرح فرماتے ہیں جو اس کا نقض موضوع ہوگا سالبہ جزئیہ کی صورت میں وہ بھی صادق نہیں ہوگا. یعنی موجبہ جزئیہ کا نقض تام اور نقض موضوع دونوں صادقہ ہمیشہ نہیں ہو سکتے. دلیل یہ ہے کہ فرماتے ہیں تقدم فی عکس النکیز فی الموجبۃ الجزئیۃ، موجبہ جزئیہ کے عکس نکیز میں یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان فی بعض تقادیرہا تکون نسبت بین نکیزی طرفیہا التباین الکلی، کہ جہاں پر عامین میں وجہ ہوگا ان کا جو نکیز ہوگا ان میں تباین کلی پایا جاتا ہے، اور جہاں پر تباین کلی ہو فتصدق حینئذ الصالبۃ الکلیہ، پس اس صورت میں صالبہ کلیہ متحقق ہو جائے گا. جب صالبہ کلیہ متحقق ہو جائے گا پس قضیہ کیا ہوگا؟ لا باہا، یعنی با کا نکیز جو ہے وہ ہا کا نکیز شمار نہیں ہوتا. مطلب جب یہ صالبہ کلیہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا تو فیکذب نکیزہا، اس کا نکیز کاذبہ ہوگا. اس کا نکیز کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ. جب یہ موجبہ جزئیہ باطل ہو جائے گا عین باہا تو ہمارا مطلوب اول کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. وتصدق ایضا منقوضۃ محمول هذه صالبۃ الکلیہ، فرماتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پاس صالبہ کلیہ صادق ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا منقوضۃ المحمول بھی صادقہ ہوگا. اس کا منقوضۃ المحمول کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں منقوضۃ المحمول ہوگا موجبہ کلیہ، یعنی کل و باہا. جب یہ موجبہ کلیہ صادق ہوگا تو گویا کہ فیکذب نکیزہا، موجبہ کلیہ کا جو نکیز ہوگا وہ کاذب ہوگا. اس کا نکیز کیا ہوتا ہے؟ صالبہ جزئیہ. اور یہ صالبہ جزئیہ ہمارا کیا ہے؟ وہو المطلوب الثانی، ہمارا مطلوب ثانی ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے. تو بات ہوگی موجبہ جزئیہ کی. وفی صالبۃ الجزئیہ، فرماتے ہیں ہمارا جو مفروضہ ہے سین باہا، صالبہ جزئیہ جو ہمارا اصل قضیہ یہ کیا ہے؟ صادقہ ہے. جب یہ صادقہ ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ دو طرح کے مطلوب ہیں. مطلوب اول کیا ہے؟ فرماتے ہیں مطلوب اول اس کا ہے صالبہ جزئیہ، اور جو اس کا مطلوب ثانی ہے وہ موجبہ جزئیہ. یعنی اس کا جو نقض تام ہے وہ بھی ہمیشہ صادقہ نہیں ہوگا، جو اس کا نقض موضوع ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ صادقہ ہو. فرماتے ہیں دونوں مطلوب ان کا قسم ہم یہاں پہ باطل کریں گے. جب قسم آپ کو معلوم ہو جائے گا تو اسی کی وجہ سے کلیت کا قسم بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. البرہان و دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل فی الصالبۃ الجزئیۃ قد یکون الموضوع اعم من المحمول مطلقہ. فرماتے صالبہ جزئیہ کے موارد میں سے ایک مورد یہ کہ جہاں پر موضوع محمول سے کیا ہو؟ عام ہو. مثال جیسے بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہوتے. فرماتے ولما کانا، فرماتے ہیں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں. کون کون سی؟ اولاً نکید العام میں اخص من نکید الاخص سے مطلقہ. فرماتے عام کا جو نکیز ہوتا ہے وہ اخص کے نکیز سے اخص ہوتا ہے، یعنی عام کا نکیز اخص ہوتا ہے اور اخص کا نکیز عام ہوتا ہے. تو فرماتے جب یہ صورتحال ہے تو گویا کہ فتصدق اذن الموجبۃ الکلیہ، فرماتے پاس اس کا جو نکیز ہوگا فرماتے وہ موجبہ کلیہ ہوگا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا. تو اس صالبہ جزئیہ کا جو ہمارے پاس نکیز ہوگا موجبہ کلیہ، جب یہ صادقہ ہوگا تو فیکذب نکیزہا، اس کا نکیز کاذب ہو جائے گا. نکیز کیا ہے؟ سین باہا وہو المطلوب الاول. فرماتے یہ ہمارا پہلا مطلوب ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا نقض تام ہے یہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. وثانیاً دوسری بات کیا ہے؟ نکید العام میں یباین عین الاخص سے تباین کلیہ. فرماتے عام کا جو نکیز ہوتا ہے وہ عین اخص کے مباین ہوتا ہے، یعنی عام کا نکیز کیا ہوتا ہے؟ اخص ہوتا ہے اور اخص کا نکیز عام ہوتا ہے. فرماتے جو خود عام کا نکیز ہے چونکہ وہ اخص ہوتا ہے، یہ والا اور جو اصل اخص ہے یہاں پہ اس کے نکیز کی بات نہیں کر رہے بلکہ خود اخص کی بات کر رہے ہیں. جو عین اخص ہے فرماتے اس کے ساتھ یہ تباین کلی رکھتا ہے، اور جہاں پر تباین کلی ہو فتصدق اذن الصالبۃ الکلیہ، وہاں پہ صالبہ کلیہ متحقق ہو جائے گا. جب صالبہ کلیہ ہے فرماتے یہ صالبہ کلیہ لا باہا صادقہ ہوگا. جب یہ صادقہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے فیکذب نکیزہا، صالبہ کلیہ کا نکیز موجبہ جزئیہ ہوتا ہے پس وہ کاذب ہو جائے گا اور ہمارا مطلوب ثانی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا.
اب یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے، لو ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ آباس یعنی ابتدائی آباس سے لے کے عکس کی ابتدا سے لے کر اب تک کہ ہم نے جتنی آباس بیان کی آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گی۔ اصل قضیہ ہمارے پاس آتا ہے یہ موجبہ کلیہ، یہ سارا جو خانہ یہ موجبہ کلیہ کا ہے، یہ سارے کا سارا موجبہ جزئیہ کا ہے، یہ سارے کا سارا سالبہ کلیہ کا ہے، اور یہ والا سالبہ جزئیہ کا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جو موجبہ کلیہ ہوتا ہے، موجبہ کلیہ کا جو نقیض ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سالبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، اور جو اس کا عکس نقیض موافق ہوتا ہے وہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، اور جو اس کا عکس نقیض موافق ہوتا ہے وہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے۔ اس کا جو نقض محمول ہوتا ہے وہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے، جو اس کا نقض الطرفین ہوتا ہے وہ موجبہ جزئیہ، اور جو اس کا نقض موضوع ہوتا ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ موجبہ کلیہ کی ہیں۔ اگر ہم بیان کریں موجبہ جزئیہ کو، موجبہ جزئیہ ہمارے پاس ہے، اس کا جو نقیض ہوگا، نقیض اس کا کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ، اور جو اس کا عکس مستوی ہوگا وہ بھی موجبہ جزئیہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، موجبہ جزئیہ کا جو عکس مستوی ہے وہ موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے عکس نقیض موافق اور عکس نقیض مخالف کی، اور عکس نقیض مخالف کی، فرماتے ہیں دونوں اس کے نہیں ہوتے۔ اس بات کو ہم پہلے بیان کر چکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم سالبہ والا ہے، جس طرح آگے بیان کریں گے، جس طرح سالبہ کا حکم وہاں پہ ہے، فرماتے ہیں یہاں پر اس کا حکم بھی موجبہ والا آ جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں اس کا نقض محمول ہوگا، نقض محمول اس کا کیا ہوگا؟ نقض محمول ہوگا سالبہ جزئیہ، البتہ نہ اس کا نقض طرفین ہوگا اور نہ ہی نقض موضوع ہوگا۔ یہ تو بات ہوگی موجبہ جزئیہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں سالبہ کلیہ۔ فرماتے ہیں سالبہ کلیہ کا جو نقیض ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ موجبہ جزئیہ ہوگا، اور جو اس کا عکس مستوی ہوگا وہ بھی سالبہ کلیہ ہی ہوگا۔ جو اس کا عکس نقیض موافق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ سالبہ جزئیہ ہوگا، اور جو اس کا عکس نقیض مخالف ہوگا وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ اس طرح جو سالبہ کلیہ ہے اس کا نقض محمول موجبہ کلیہ ہوگا، جو اس کا نقض طرفین ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا، اور جس کا نقض موضوع ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ آگے غور کریں، جو ہمارے پاس چوتھی صورت ہے کون سی والی؟ سالبہ جزئیہ کی۔ سالبہ جزئیہ جو ہمارے پاس اصل قضیہ ہے، سالبہ جزئیہ کا جو نقیض ہوتا ہے وہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، البتہ سالبہ جزئیہ کا ہم نے کہا تھا لا تنعکس، اس کا عکس مستوی نہیں ہوتا۔ آگے بڑھیں گے، اس کا جو عکس نقیض مخالف ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا سالبہ جزئیہ، اور اس طرح فرماتے ہیں جو اس کا عکس نقیض مخالف ہوگا وہ ہوگا موجبہ جزئیہ۔ اس کا جو نقض محمول ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ، البتہ یہ جو سالبہ جزئیہ نہ اس کا نقض طرفین ہوتا ہے اور نہ ہی نقض موضوع ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بحث کا یعنی اب تک جو ہم نے دروس بیان کیے، تناقض کی بحث سے لے کر نقض موضوع تک کی جو تمام معصورات اربع ہیں، فرماتے ہیں ان کو آپ اس جدول کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ کہ موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کا نقض نہیں ہوتا، نہ ہی کلیہ کی صورت میں اور نہ ہی جزئیہ کی صورت میں۔ مصنف اس استدلال میں صرف جزئیہ کا قسم بیان کریں گے، جس سے کلیہ کا قسم خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ موجبہ جزئیہ کا نقص موجبہ جزئیہ یا سالبہ جزئیہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ موجبہ جزئیہ کا ایک مورد عامین میں وجہ ہے کہ جس کے نقیض میں تباین کلی ہوتا ہے۔ تباین کلی سالبہ کلیہ بناتا ہے۔ جب سالبہ کلیہ صادق ہو تو اس کا نقیض موجبہ جزئیہ کاذب ہوگا۔ اسی طرح جب سالبہ کلیہ صادق ہو تو ملحوظۃ المحمول بھی صادق ہوگا، یعنی موجبہ کلیہ بس اس کا نقیض سالبہ جزئیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا، اور ہمارا مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے سالبہ جزئیہ، فرماتے اس کا نقص سالبہ جزئیہ یا موجبہ جزئیہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ سالبہ جزئیہ کا نقیض موجبہ کلیہ اگر صادق ہو تو اس کا عکس مستوی صادق ہوگا، جب وہ صادق ہے تو اس کا نقیض کاذب ہوگا، یعنی سالبہ جزئیہ۔ اسی طرح اعم و اخص کا جو نقیض ہوتا ہے تباین کلی رکھتا ہے، یعنی عام کا نقیض جو اخص ہوتا ہے وہ خود عین اخص کے ساتھ تباین کلی رکھتا ہے، یعنی سالبہ کلیہ۔ تو جہاں پہ سالبہ کلیہ فرماتے جب یہ قضیہ صادق ہوگا تو اس کا نقیض موجبہ جزئیہ کاذب ہو جائے گا، در نتیجہ ہمارا مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔